السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 19 شعبان 1441 ہجری 13 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ 82ویں آیت مبارکہ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں کا جو اصل میں منافق تھے اور ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہنے کو وہ اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے ہیں یا تھے، تو ان کو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ یہاں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسا کریں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کریں، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون، اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بات یہاں سے شروع کی کہ رب کائنات نے منافقین کو ان کے کرتوت یاد دلائے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ دنیا مختصر ہے، اس میں انسان جتنا چاہے ہنس لے، لیکن جب دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جائے گا، تو وہاں پھر ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر ایک حدیث نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں کو تر کرتے ہوئے پانی بن جائیں گے، اور ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو جائیں گی، اور اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے پانی میں اگر کشتی چلانا چاہیں تو چلائی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور وہ روایت کچھ لمبی ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی ایک طویل عرصہ روئیں گے، اور پھر ان سے جہنمی یہ کہیں گے، ان سے جہنم کے دروغے یہ کہیں گے، اے بدبختو، کہ تم نے جہاں رونا تھا وہاں تو روئے نہیں، دنیا میں اللہ سے ڈر کر تم نہیں روئے، آج کیا تمہیں کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جس سے تم مدد طلب کر سکو؟ تو وہ پھر اپنی آوازیں بلند کریں گے اور کہیں گے، اے جنتیو، اے ہمارے عزیزو، اے ہمارے رشتہ داروں، ہم قبروں سے نکلے، پیاس سے جان نکل رہی تھی، ایک طویل عرصہ ہوا ہے، پانی کا منہ نہیں دیکھا، آج تک پیاسے ہیں، ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کچھ دے دو۔ 40 سال تک روتے رہیں گے، ان کو جواب نہیں ملے گا، پھر وہ مایوس ہو جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، تفسیر الخازن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اصل میں غزوہ تبوک سے جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اصول یہ ہے کہ منافقین کو رونا چاہیے تھا کہ وہ اس اعزاز سے محروم رہ گئے، لیکن وہ اس دنیا کی تھوڑی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ خوش ہیں، اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا منقطع ہے اور آخرت دائمی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم کا صیغہ استعمال فرمایا ہے،
امام شوکانی نے فتح القدیر میں یہ لکھا کہ یہ حکم کا صیغہ، امر کا صیغہ اللہ نے اس لیے یہاں بیان فرمایا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں زیادہ ہنسنے والا آخرت میں زیادہ روئے گا۔ اور میں یہاں ان تفصیلات کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ نبی علیہ السلام سمیت ہمارے اسلاف کس طرح اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے رہے، اور کس طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں ان امور کا پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا رو اور زیادہ، تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافقت ظاہر ہو جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، رحمت چھین لی جائے گی، امانت دار شخص جو ہے اس پر الزامات لگائے جائیں گے، اور جو خائن شخص خیانت کرنے والا ہے اس کو ایماندار تصور کیا جائے گا، اور پھر تم پر فتنے اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے جس طرح اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ گلا پھاڑ کر، منہ کھول کر فضول کہہ لگانا یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے، لیکن تبسم یا خوش مزاج ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اب خوش مزاج ہونے سے مراد یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ بانڈ میراثی بن جائے۔ تو یہ شریعت کے کچھ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ کل اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔